ایک شخص آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وسوسے بہت آتے ہیں، میں کیا کروں؟ اللہ اکبر۔ اس شخص نے جس نے کہا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے وسوسے آتے ہیں، سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو ایسا کر، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کر، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کر۔ ایک روایت میں ہے 100 دفعہ پڑھا کر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس سے کیا ہوگا تو میں بات بعد میں عرض کرتا ہوں، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا مطلب اصل میں کیا ہے۔ لا حول کا معنی ہے کوئی طاقت نہیں، لا قوت کا معنی بھی ہے کوئی طاقت نہیں، الا باللہ سوائے اللہ کے۔ یہ 2 دفعہ لا حول ولا قوت، یا تو یہ پازیٹو اور نیگیٹو ہے کہ اللہ میرے پاس نہ کوئی نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ برائی چھوڑنے کی طاقت ہے، میرے پاس تو طاقت ہے ہی، میں شیطان سے بچ جاؤں رحمان سے جڑ جاؤں میرے پاس طاقت نہیں ہے، شیطان تو میرے اندر گھسا ہوا ہے، میں اس کو نکال لوں یہ میرے پاس طاقت نہیں، وہ میرے اندر گھس کے میرے اندر وسوسے ڈال رہا ہے، میرا دماغ خراب کر رہا ہے، میری دنیا اس نے اجیرن کر دی ہے، میری زندگی بے چین کر دی ہے، میں اس سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ لا حول ولا قوت، نہ اس سے بچنے کی میرے پاس طاقت ہے نہ رحمان سے جڑنے کی میرے پاس طاقت ہے، الا باللہ۔ ہاں اللہ طاقت عطا فرما دے تو ہے، وگرنہ کوئی نہیں۔ یا پھر اس کا معنی یہ ہے لا حول، حول کا مطلب ہوتا ہے ما حول، نہیں ہم کہتے حول کا مطلب ارد گرد، لا حول اس سے مراد اجتماعی طاقت ہے، اور ولا قوت اس سے مراد انفرادی طاقت ہے، یعنی مراد آپ لے سکتے ہیں اجتماعی اور انفرادی طاقت۔ تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا لا حول ولا قوت، اللہ نہ کوئی میری انفرادی طاقت، نہ میرے پاس کوئی طاقت ہے، نہ میرے ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان کے پاس کوئی طاقت ہے۔ یہ میں ڈاکٹروں کو بلا لوں، میں دم جھاڑا کرنے والوں کو بلا لوں، میں پیروں فقیروں کے پاس چلا جاؤں، میں کسی کے پاس چلا جاؤں، ساری دنیا جڑ جائے۔ یہی عقیدہ سکھایا تھا نا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیٹے ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تیرا فائدہ کرنے کے لیے، اللہ نہ چاہے تو تیرا فائدہ نہیں کر سکتا، اور ساری دنیا تیرا نقصان کرنے کے لیے اکٹھی ہو جائے تو تیرا نقصان نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ بات ختم، یہ عقیدہ ہے۔ تو اصل میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے اس عقیدے کا اظہار ہے اور اقرار ہے، اور یہ بے بسی کا کلمہ ہے، اللہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں، میں بے بس ہو گیا ہوں، نہ کوئی میرے پاس جتنے مددگار تھے، وہ ڈاکٹرز تھے، وہ انجینئرز تھے، وہ جتنے بھی ارد گرد دم جھاڑا پھونک مارنے والے، رقیہ کرنے والے جتنے لوگ تھے، لا حول، اللہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں، یہ سارے بے بس۔ بے بس سے، بے اختیار سے مدد لینی تو کیا لینی؟ بے اختیار سے آپ کہیں کہ میری مدد کرو، اس کے پاس اپنا اختیار نہیں، وہ تمہاری مدد کیا کرے گا؟ اس سے امید ہی کیا رکھنی، اس سے کیا توقع رکھنی کہ یہ بے اختیار آدمی میری مدد کرے گا؟ مخلوق ہے، بے بس ہے، وہ خود اپنے سانس اندر آنے اور سانس باہر جانے کے لیے اللہ کے حکم کا محتاج ہے، وہ تمہاری کیا مدد کرے؟ اسباب کی دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا بھی حکم ہے، مدد لینے کا بھی حکم، لیکن اس پر بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ مسبب الاسباب، اسباب استعمال کرتے ہوئے بھی بھروسہ مسبب الاسباب۔ تو پھر جب یہ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کوئی اجتماعی طاقت نہیں، ساری طاقتیں ختم، اور کوئی انفرادی طاقت بھی کوئی نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ میں دنیا کا بے بس ترین انسان، بے بسی کا کلمہ میں اس لیے کہتا ہوں
لیکن جب الا باللہ کہہ دیا، اللہ طاقت ہے ہی کوئی نہیں، نہ کوئی اجتماعی طاقت، نہ کوئی انفرادی طاقت، الا باللہ۔ جب اللہ عطا فرما دے تو میں دنیا کا طاقتور ترین انسان ہوں، جب اللہ عطا فرما دے تو میرے پاس طاقتیں بھی ہے، میرے پاس سب کچھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ کہہ کے تو دیکھ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بے بسی کا کلمہ اللہ کے سامنے رکھ کے تو دیکھ، اس سے کیا ہوگا؟ وہ تو وسوسے کے لیے آیا تھا نا، وسوسے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وسوسے آتے ہیں، کیا مطلب مجھے نفسیاتی بیماری ہے، کیا مطلب مجھے برے خیالات آتے ہیں، کیا مطلب میرے کیمیکلز ڈسٹرب ہو گئے ہیں، کیا مطلب مجھے شیزوفرینیا ہو گیا ہے، کیا مطلب میرے دماغ کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، وہ خرابی جو میرے اعمال کی وجہ سے، شیطان کی قربت کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا ہوگا؟ فرمایا تیرے وسوسے بھی دور ہو جائیں گے، اور علاوہ ازیں اس وسوسے والے مسئلے کے علاوہ فرمایا 100 دیگر مسائل بھی تیرے حل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! کبھی گن کے دیکھیں ہم جو مسائل میں گھری دنیا ہے، ہم جو مسائل میں گھرے ہوئے انسان ہیں، ہم اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں، کبھی گن کے دیکھیں کسی شخص کی زندگی میں 100 مسئلے نہیں ہیں، 5-7 مسئلے ہوں گے۔ کبھی گنے تو صحیح مجھے کتنے مسائل درپیش ہیں، 5-7 مسئلے درپیش ہوں گے، میکسیمم کوئی 10-12 مسئلے درپیش ہوں گے۔ ویسے تو اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دیں تو مسئلہ باقی رہتا ہی کوئی نہیں، لیکن اگر مسائل ہوں بھی تو زیادہ سے زیادہ کتنے ہوں گے؟ بہت تھوڑے مسائل ہیں۔ اللہ! اور جو ان مسائل کو 100 بھی ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنا بڑا کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کہ یہ تیرے وسوسے بھی دور کر دے گا اور تیرے دیگر 100 مسائل بھی حل ہو جائیں گے، جو حل نہیں بھی کرنے کی نیت تھی وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ کلمہ ایسا ہے جس سے عقیدہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، جس سے عمل بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ ذرا اپنی بے بسی کا اظہار اللہ کے سامنے کر کے تو دیکھو۔ دنیا والوں کے سامنے بڑی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، میں مر گیا، میں لٹ گیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کبھی اللہ کے سامنے بے بسی کا اظہار کر کے دیکھو۔ بس یہ عقیدے کی بات ہے، عقیدے کے ساتھ عمل جڑا ہے، اور جب عمل جڑ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔